یہ ہو گئی۔ اور چوتھی بات بہت پیاری بات اسی رزق سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا، اس پہ یعنی بار بار اس کا ذکر کرے گا، بار بار اس کا ورد کرے گا، تو وہی آیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی رزق کے معاملے میں، یعنی جو رزق کی تنگی ہے، جو پریشانی، اللہ پاک اس کے دور کر دے گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، بہت چھوٹی سی یہ، بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت کا تھوڑا سا پیس ہے کہ، اور یہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو آپ اس کو میری ویڈیو کو ریوائز کر کے بار بار آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، چیزیں میں ون ٹائم میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا۔ تو یہ بہت پیارا ایک وظیفہ ہے رزق کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ایک آیت ہے جو اس پہ عمل کرے گا، جو اس کا ذکر کرے گا، اس کو پڑھے گا بار بار، یہی ایک اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی قرآن پاک کی ساری آیتیں، سبحان اللہ، سارا قرآن پاک ہی اعلیٰ ہے، تو یہی آیت انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیارے بھائیوں کے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آئے کہ انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، میرا روزی کا مسئلہ ہے، تو میں غریب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وظیفہ بتایا، تو آپ نے ان کو بتایا کہ آپ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم سلام کیا کرو، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ اور میری ایک ساتھ ناقص رائے یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیں، جس آقا نے ہمیں یہ بتایا ہے ان آقا پہ بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اور کرم ہو جائے گا، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ پھر اسی طرح ایک اور صحابی آپ کی خدمت میں آئے، تو انہوں نے کہا میں غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، یعنی تنگ دست ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ با وضو رہا کریں، یعنی جب وضو ختم ہو تو پھر دوبارہ وضو کر لیا۔ دوستو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وضو یقین کریں ختم ہوتا ہے، دوبارہ کرنے میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے جب سبحان اللہ تازہ پانی سے وضو کر رہا ہوتا ہے، تو 1-2 منٹ کا کام ہے، اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مومن کی نشانی ہے باوضو رہنا، تو باوضو رہیں گے تو کرم ہی کرم اللہ کا ہوگا، روزی اور رزق میں بھی فائدے ہوں گے، اور بے حد بے شمار فائدے ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے سے۔ ہم تھوڑا ہیسٹیٹ کرتے ہیں، عمل ہم سے صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو جس وجہ سے ہمیں پریشانیاں اور مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزوں پہ عمل کرتے رہیں تو اللہ پاک کا کرم ہی کرم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ایک اور آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہر اذان کے بعد یہ جو ایک چھوٹی سی آیت ہے، یہ بندہ جو 3 مرتبہ پڑھے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 فائدے دے گا۔ پہلے فائدے سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ اس کو ایسی بیماری نہیں لگے گی جس سے اس کی موت واقع ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ظالم لوگوں سے جو ہے نا وہ دور رکھے گا۔ اور چوتھی بات جو روزی کے متعلق ہے، اور سب سے اعلیٰ بات، سبحان اللہ ساری اعلیٰ تھی، یہ بھی چونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک اسے تھوڑی سی محنت کوئی کرے گا تو بہت زیادہ روزی اور رزق دے گا، تھوڑا سا بھی یعنی کرنے سے اللہ پاک اسے بہت روزی دے گا۔ تو وہ کلمہ کیا ہے؟ ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے، اقامت سے پہلے جماعت کی نماز کے لیے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس تکبیر سے پہلے، تکبیر اولیٰ نہیں، تکبیر سے پہلے تو اذان ہو، آپ اذان کے ساتھ اپنا اہتمام بنا لیں، جو ہی اذان ہو، اذان کے بعد کی اذان کا جواب بھی دیا، بہت ثواب ہے، اور جو دعا ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ پڑھ لیا۔ تو یہ کلمہ یعنی یہ ورد یاد کر لیجئے، بہت چھوٹے سے آیت ہے، یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ٹھیک ہے،